پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے، میں اس پہ ایک لاسٹ بات ختم کرتا ہوں، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں دو چیزیں. ایک چیز یہ نکال دیں کہ پاکستان اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے، یہ مجھے رحمت 70 سال میں نظر نہیں آئی. دوسرا یہ نکال دیں یہ مملکت خدا داد ہے. کوئی مملکت خدا داد نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی خدا کا کوئی رول نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس سے یہ ملک بن گیا، ایک پولیٹیکل ایکسیبل ہوئی اس سے ملک بن گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹری اس وقت چل سکتا ہے جب اس کے اندر سے آئیڈیالوجی کو نکالا جائے. آپ آئیڈیالوجیکل بیس پر اکنامکس کو نہیں جا سکتے. آپ مجھے صرف ایک بات میں ختم کرتا ہوں. 3 دن پہلے ایک کارٹون لگا ہوا تھا ڈان میں، اس میں ایک بندہ بنا ہوا تھا TTP، تحریک طالبان پاکستان. اس کو انہوں نے بم بنایا ہوا تھا اور بم کے آگے لکھا تھا TTP سیز فائر اینڈنگ. یہ آپ ڈان کا کل پرسوں ڈان میں لکھا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر نیو یارک میں بیٹھے ہیں یا سنگاپور میں بیٹھے ہیں اور آپ انویسٹر ہو، پاکستانی اوریجن بھی ہو، کیا آپ انویسٹ کریں گے؟ TTP سے جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ کون سی سیز فائر؟ جس ملک میں سیز فائر ہو رہا ہو اس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ انویسٹمنٹ FDI یہ وہ بکواس ہم کرتے رہتے ہیں. جس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ جس ملک کے تینوں بارڈر تقریباً 40 سال سے آپ کے اوپن ہے یا ایگریسو ہے، اس کنٹری میں کون سی FDI آئے گی؟ اس FDI میں یہی آئے گی کہ CPEC کے نام پہ FDI لے لیں، 17% ان کو چائنیز کو دیتے رہیں، وہ ہمیں رول اوور بھی نہیں دیں، ذلیل بھی کریں، ٹھیک ہے کرتے رہیں. یہ کیا ہوا ہے CPEC پہ؟ تو یہ چیزیں پاکستان میں ایک درخواست ہے میری، خدا کا واسطہ ہے سچ بولے. اور یہ جو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی. تو یاد رکھیے گا میری بات. نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا. ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا؟ کوئی اسپتال تھا؟ کوئی سڑک تھی؟ کوئی روڈ تھی؟ کوئی ڈیزرٹ ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے آپ ریاست مدینہ میں؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا سسٹم تھا، وہ اور بہت سے معاشروں میں آیا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس ایلوژنس ہے نا، جس ایلوژن میں آپ کو لال بتی پہ لگا دیتے ہیں فارم کو پیچھے، کبھی آپ لال بتی پہ لگاتے ہیں CPEC کی، پھر کبھی لال بتی پہ لگاتے ہیں ریاست مدینہ کی، یہ سب لال بتیاں ہیں. ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، جو گھریلو فسادات ہیں، ملکی فسادات ہیں، ان میں برداشت کی کمی. میرا جو ذاتی تجزیہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے ہر چیز بالکل سیٹنگ پہ چلتی رہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز، ملک بھی پورا ٹھیک چلے. عمران خان نے عاطف میاں کو لایا کیوں؟ یہ تو غلط ہوا. تو اب اس نے ہٹا دیا تو ہٹانے پہ خوش نہیں ہو رہے، لایا کیوں؟ ابے چلو غلطی کر لی تو پورا کر لیا نا، تلافی کر لی، اب خوش ہو جاؤ بھائی، چلو لانا غلط تھا تو اب کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، تو مٹھائی کھلاؤ. نہیں، لایا کیوں تھا؟ بھائی ایسے ہی خلفائے راشدین کے طرز پہ اگر آپ چاہو گے کہ حکومت قائم ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خلفائے راشدین ہی کا کام تھا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جیسی ریاست، تو بات تو اچھی کرنے دو نا بھائی. مدینہ جیسی کی کوشش ہوگی تو تھوڑا بہت سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اگر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اگر کوئی مطلب یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کا دور حکومت آ جائے گا تو وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے.
بھائی نہیں آ سکتا وہ. بس اچھی بات ہے کہ مدینہ جیسی کا مطلب تھوڑا تھوڑا کچھ مدینہ سے میچنگ ہو جائے گی, کچھ کرپشن کی کمی آ جائے گی, خاتمہ نہ بھی ہوا, کچھ تھوڑا سا انصاف آ جائے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پہ کتے اور وہ بھیڑیا اور جو ہے نا بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. تو پازیٹو سوچ بھی رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے, جو میرا تجزیہ ہے ملکی حالات پہ بھی اور گھریلو حالات پہ, دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو ملک یا گھر. تو دونوں میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدم برداشت. اس سے سکون بھی خراب ہوتا ہے. برداشت کرنا سیکھو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں, وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ بھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ غلط سرے سے ہے ہی نہیں. مثلاً بچہ رات کو 2 بجے رو رہا ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے یا نیند نہیں ہوئی, تو یہ غلط رو رہا ہے کیا؟ اس پہ بھی ماں کو غصہ آ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ او بھائی یہ تو غلط ہی نہیں ہو رہا, تو غلط چیز تو ہو جس پہ غصہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے سمجھائیں یار؟ دیکھو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے نا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں, اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے. اور بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر اتنی غلط نہیں ہوتی جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا عصر کے بعد, انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا, پھڈے بہت ہو رہے تھے ان کے, 50-55 کے لگ بھگ شوہر کی عمر, اسی طرح وائف بھی ان کی اسی ٹائپ کی. تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا, ان کی بیگم نے, وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا, ان کو آپ کو کیا پتا کون آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے, پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہے شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے, شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, کیا کریں. میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا 50. میں نے کہا 15-20 رہ گئے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بھی کھائی تو 15-20 سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ, 10-15 غریبی میں نکال دو یار. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے, میں نے کہ نہیں ہوگی یہ. اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی 22-23-40 سال, کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں, 35 سال. تو جہاں 35 سال گزر گئے 10-15 گزر جائیں گے. اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا. 50 سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اور وہ 50 سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے. میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی, بس وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر بہت زیادہ معاملہ, کوئی خدا نخواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی, تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ, کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے, بس یہی ہے نا, یہی تو زبان چلائے گی. ہے میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو. اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے